کہ مولا حسین علیہ السلام اور اہل بیت کو چاہنے والے سارے ہیں، ان کی طرف سارے پلٹ گئے تو میرا کیا ہوگا؟ اس لیے مولا حسین علیہ السلام پہ وہ تباہ ڈالا اور ان کے گھر بار کو، بچوں کو تک ان ظالموں نے سروں کو کاٹ کر نیزوں پر چڑھایا۔ آج ہمارے گھر میں تھوڑی سی پریشانی آ گئی، کچھ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ عمر دراز نانا یا نانی، دادا دادی یا باپ یا ماں مر گئے تو ماتم ہی ماتم، بچہ سر پیٹتا ہے، بیٹیاں چلاتے ہیں، سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں، جن کے صدقے میں اللہ نے ہماری زندگی بخشی ہے، جن کے صدقے میں ہمیں جنت میں جانا ہے، جن کے صدقے میں ہمیں دونوں جہاں کی کامیابی ملنے والی ہے، ان کی نسبت میں ہم اگر غم نہ کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ اپنے گھر کی فکر، اپنے اولاد کا غم، اپنے ماں باپ کی محبت، بیوی کو شوہر سے، شوہر کو بیوی سے تڑپ ہے، کیا مولا حسین اور ان کے خاندان کی تڑپ نہیں؟ ہمیں تو ان سب سے زیادہ کربلا والوں کی یاد اور ان کا غم ہی بہتا ہے، کیونکہ انہی کے غم میں بہنے والے آنسو جہنم کی آگ کو بجھاتے ہیں، انہی کے غم میں بہنے والے آنسو ہمارے ایمان کو پختہ کرتے ہیں، انہی کی محبت میں تڑپنے والا دل اللہ کا عرش بنتا ہے۔ اسی لیے آج محفل ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ہمارا یہ فریاد کا انداز ہے کہ مولا حسین کی یاد میں ہم جمع ہیں، غریب نواز کی نسبت میں جمع ہیں، ہم بندگان کی غلامی میں جمع ہیں، مولا حسین علیہ السلام کی محبت میں، غم میں۔ ایک آپ کے سامنے ان کی شان میں پڑھا جائے گا، غور فکر سے سنیں اور دل کی آنکھ بائیں، اپنے آنکھوں میں یہ درد دل میں تڑپ لے کر بیٹھے۔ آپ بھی میرے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول
سے نمازوں سے سجدوں سے نمازوں سے یہ رفعت کی سحر ہے، رونے کی تذلل کی عبادت کی سحر ہے۔ ہائے ہائے یہ سحر جو مصیبت کی سحر ہے، عاشور محرم ہے، شہادت کی سحر ہے۔ لٹنے کا تباہی کا پریشانی کا دن ہے، لٹنے کا تباہی کا پریشانی کا دن ہے، اولاد پیغمبر کی یہ قربانی کا دن ہے، اولاد پیغمبر کی یہ قربانی کا دن ہے، اولاد پیغمبر کی یہ قربانی کا دن ہے۔ وہ صبر الہی جس میں خلل نہ آئے، تیروں پہ تیر کھاؤں آبرو پہ بر نہ آئے، تیروں پہ تیر کھاؤں آبرو پہ بر نہ آئے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کیا غم کا فسانہ ہے، کیا دکھ کی کہانی ہے، شبیر کو ہے پیاسے اور سامنے پانی ہے، کیا غم کا فسانہ ہے، کیا دکھ کی کہانی ہے، شبیر کو ہے پیاسے اور سامنے پانی ہے۔ میں تو یہی سمجھا روداد شہادت سے، میں نے تو یہی سمجھا روداد شہادت سے، روئی جو تیرے دکھ پر وہ تیری کہانی ہے، روئی جو تیرے دکھ پر وہ تیری کہانی ہے۔ مولا مولا حسین، مولا حسین، اپنا سر اپنے بچوں کا سر نیزوں پر چڑھا دیے، حق کے خاطر، حق کے خاطر
سے پر چڑھا تیروں سے جسم کو چھنی کیے نیزوں سے جسم کو چھنی کیے دین زندہ ہوا شہدائے کربلا سے دین زندہ ہوا شہدائے کربلا سے کیا غم کا فسانہ ہے کیا دکھ کی کہانی ہے شبیر تو ہے پیاسے اور سامنے پانی ہے فرات کی نہر بہ رہی ہے یزید کے طرف سے حکم ہے جانور پیے پرندے پیے مگر اہل بیت کو پانی نہ دو مولا حسین پیاسے مولا حسین کے گھر بار والے پیاسے سید سادیہ پیاسے بھوکے ہیں پانی بند کر دیا گیا وہ جانتے ہیں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں جن کی ماں خاتون جنت تمام عورتوں کے جنتیوں کے سردار ہیں حکومت کی لالچ نے انہیں اندھا کر دیا اندھا کر دیا وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے مولا حسین علیہ السلام پھر جتنے رفقات تھے ساتھ میں تھے ان سب کو پیاسے رکھ دیے پانی نہ پیے پورا قافلہ اللہ کی بارگاہ میں دعا میں ہے آنکھ میں آنسو ہے صبر کے ساتھ وقت گزرتا ہے پھر بھی مولا حسین علیہ السلام ثابت قدم ہے پوری دنیا میں حق پرست پہ قائم رہنے والے اہل بیت کے امام مولا حسین اس وقت موجود تھے وہ بے نمازی وہ حرام کام کرنے والا شرابی یزید نے پیغام بھیجا کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو مولا حسین کیسے اس کے ہاتھوں پہ بیعت کرتے مولا حسین تو سب سے زیادہ پرہیزگار تھے تقویٰ کرنے والے تھے اہل بیت میں سب سے بڑے سر تھے امام نے انکار کر دیا مدینے کی زمین کو تنگ کر دی گئی مدینے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ ٹہر کے روتے ہیں اے نانا جان آپ اپنے کھانے پہ مجھے لے کر اس گلیوں میں پھرتے تھے مگر آج میری زندگی کو یہاں رہنے سے تنگ کر دیے ہیں میں آپ سے اجازت لیتا ہوں کہ مکہ جاتا ہوں مکہ گئے کوفہ سے 40,000 لوگ بیعت کرنے کے لیے خط بھیجے مکہ سے کوفہ چلے مگر وہاں یزید کی فوج 22,000 ان کو یہ کہا گیا مگر مولا حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پہ بیعت کرو گے تمہارے بیویوں کو بیوہ کر دیا جائے گا تمہارے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا تمہارے گھر جلا دیے جائیں گے 22,000 فوج کو قبضہ کر لیا مولا حسین علیہ السلام پیر پیچھے نہیں ہٹاتے کیونکہ پیغام مل چکا تھا بچپن میں ہی
مولا حسین علیہ السلام شہید ہوں گے کربلا کے میدان میں. وہ جانتے ہیں حسین علیہ السلام پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں آ کر جب امام حسین علیہ السلام کو لا کر اٹھا رکھ دیا، تبھی جبریل امین آ کر کہے تھے یا رسول اللہ آپ کی امت انہیں صبح کر دے گی، آپ کی امت انہیں صبح کر دے گی، یہ کربلا کے میدان میں شہید ہو جائیں گے. یہ طے تھا، ثابت قدم رہے، پیچھے نہیں ہٹے. ساتھ میں سید زادیاں تھے، چھوٹے بچے تھے، بوڑھے تھے، جوان تھے. اپنی جوانی کو انہوں نے جہاد کے شوق میں اس دین کے خاطر محال کھا دی. 6 ماہ کے بچے علی اصغر پیاسے تھے، ان کو میدان میں لے کر گئے تو ان کے گلے میں بھی تیر آ کر پڑی. ظالموں نے تیر مارا، گلے سے باہر نکلی بازو جو مولا حسین علیہ السلام کے لگی. مولا حسین اس تیر کو نکالتے ہیں جیسے خون کا فوارہ اٹھتا ہے، ہاتھ میں لے کر آسمان کی طرف اچھالتے ہیں. اے مولا لے تیری راہ میں میرے اس بچے کو بھی تجھے پیش کر دیا، اگر اس سے تو راضی ہے تو میں ایک ایک کر کے تیری راہ میں قربان کر رہا. آخر خود بھی کربلا کے میدان میں اس دین کے خاطر اپنا سر دیتے ہیں. جانے سے پہلے بی بی زینب ہمشیرہ بہن سے کہتے ہیں اور سید زادیوں سے کہتے ہیں اگر میں نہ آؤں نوحہ نہ کرنا، چلانا نہیں، زور سے آواز نکالنا نہیں، سینے پہ ہاتھ مارنا نہیں، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں خاتم جنت کو وصیت کی تھی نوحہ نہیں کرنا، چلانا نہیں، چیخ مارنا نہیں، سینے پہ ہاتھ مارنا نہیں، کیونکہ اللہ نے اسے منع کیا ہے. وہ بہادر مائیں بچوں کو تیار کر کے بھیجتی تھی اس دین کے خاطر، جو بیٹا اللہ کی راہ میں شہید ہو جا، جہاد کے لیے تیار کرتے تھے اس دین کے خاطر. ان کو غم نہیں ہوتا تھا. آج بچوں کو دنیا داری میں اس رنگلیوں میں اس رنگ میں رکھنے کے لیے مائیں تیار کرتی ہیں، چھوٹی سی دین کی تکالیف کو برداشت کرنے تیار نہیں. وہ بہادر مائیں بچوں کو ایسا تیار کرتی تھی کہ جاؤ اللہ کی راہ میں اپنا سر دے دو، مگر قدم پیچھے نہ ہٹاؤ. ہمیں پیغام ہے کہ ماؤں کو، بہنوں کو بہادر بنو، اپنے بچوں کے اندر دین کا شوق پیدا کرو، دین کا درد پیدا کرو، اور کربلا کے واقعات سے سبق سیکھو کہ دنیا سے سب کو رخصت ہونا ہے. وہاں 6 ماہ کا بچہ آپ کو پیش کر رہے ہیں. مولا حسین علیہ السلام، حسن علیہ السلام کے بیٹے بھی اپنے سر کو وہاں اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں. وہ سید ساری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ایک ایک لاش کو کتنا برداشت کیے ہوں گے. ان لاشوں کو لے کر آنے کے باوجود بھی تیار کر کے بھیج رہے ہیں. آج ہمارے ماؤں کو سبق سیکھنا ہے، بہنوں کو، کہ بچوں کے اندر وہ جوابدہی پیدا کرو کہ وقت آئے تو اس دین کے خاطر اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہے. ایسا جگر پیدا کرنا. صرف زین العابدین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے بیٹے بچے تھے جن سے پھر یہ سلسلہ چلا. اے کربلا والوں تم سے ہے سکون دل کا، اب خون کے
کی بار ہمیں آنسو بہاتا ہے اور حکم پوچھتا ہے، اگر حکم دے تو میں ان پر بجلیاں برسا دوں، زمین حکم پوچھتی ہے اگر تو حکم دے تو میں زلزلہ فوراً ان پر وارد کر دوں، ان کو نکل دوں۔ مولا حسین کی شہادت عظمیٰ تا قیامت تک یہ سبق دے گئی کہ جو اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہے، حق پر قائم رہے، وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ جو یزید حکومت کی لالچ میں اہل بیت کو قتل کیا، اس پر قیامت تک لعنت برستی ہے۔ ہمیں یہ پیغام ہے، حق پر ثابت قدم رہو، چاہے کیوں نہ اپنا سب آ جائے، تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے۔ دنیا کی لالچ، یہ شہوت کے لیے دین کے اندر کوئی غم و پیشی نہ کرو، کوئی غلطی نہ کرو۔ وہ غدار تھا، حکومت کی لالچ میں مولا حسین علیہ السلام کو انہوں نے ستایا۔ ہمیں پیغام مولا حسین علیہ السلام دیتے ہیں، دیکھو دیکھو مجھ پہ تیریں لگی ہیں، 72 نیزے لگے ہیں، نیزوں سے مارا گیا ہے، گھوڑے سے گرے، اذان ہوئی، سجدے میں چلے جاتے ہیں، جمعہ کا وقت ہے۔ شمر ظالم مولا حسین علیہ السلام کے سینے پہ چڑھ جاتا ہے۔ مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، میں شمر کپڑا ہٹا تیرے بدن سے، دیکھیں سینے پہ کالا تل ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے اس کے سینے پہ کالا تل ہوگا، اس کا نام شمر ہوگا، وہ تمہارا سر کاٹے گا۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مجھے تو ہی میرا سر کاٹے، تو شمر ہٹ جا، تجھے شرم نہیں آتی؟ میرے نانا ممبر پہ بیٹھے تھے، میں آتا تو ممبر چھوڑ کے میرے لیے اتر جاتے، میں پیٹ پر بیٹھ جاتا تو سجدے کی حالت میں سجدے کو لمبا کر دیتے تھے۔ مولا حسین کا مقام آپ اس سے سوچ لو، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ گئے معراج کے خاطر تو پیروں میں نالین بھی تھے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منتہا پہ نالین چھوڑنے گئے تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے عرش کو بھی اس کا فیض ملے۔ رہنے والے نالین عرش پہ پہنچ گئے، کھانے پہ رہنے والے حسین علیہ السلام کا مقام کیا ہوگا؟ سجدوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تدبیر پر سوار ہونے والے، جن کی خاطر سجدہ لمبا کرتے تھے، ان کا مقام کتنا اونچا ہے۔ مولا حسین کہتے ہیں، ہٹ جا اے ظالم، اتر جا میرے سینے سے، نماز پڑھ، جمعہ کا وقت ہے۔ مولا حسین علیہ السلام کی ہوتی ہے عذاب ہونے کے ساتھ، اس سے پہلے جیسے تلوار چلا دے، جیسے جیسے دیکھتے ہیں سر اڑتے رہتے ہیں، ظالموں کے دشمنوں کے سر اڑتے رہتے ہیں، سارے گھبرا گئے۔ یہ علی علیہ السلام کے بیٹے شیر علیہ السلام کے، اگر چھوڑے تو اس ذوالفقار سے ساری فوج ہماری ختم ہو جائے، کوئی نہیں بچے گا، چاروں طرف سے گھیرو، تیر مارو، نیزہ چلاؤ۔ اس طرح سے ظالموں نے حملہ کیا۔ علیہ السلام جب گھوڑے سے نیچے شمر کو سینے سے ہٹائے، ہٹ جا ظالم، نماز پڑھنے، انہوں نے سر رکھا، شمر نے دیکھا کہ نماز ہم سے جنگ کرے گا، ہم کوئی نہیں بچ سکتے ان کے بار سے، تو ظالم نے سجدے میں ہی سر کو کاٹ دیا۔ اور مولا حسین علیہ السلام ہمیں یہ پیغام دے، میرے نانا کی امت، دیکھو میں نے نماز نہیں چھوڑا، اس حالت میں بھی تم بھی کبھی نماز نہ چھوڑنا۔ تم دعویٰ کرتے ہو مولا حسین علیہ السلام کے ہم چاہنے والے ہیں،
تو ہمیں چاہیے کہ نماز ہرگز نہ چھوڑیں، پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ مولا حسین علیہ السلام کا سر جب نیزے پر تھا تو قرآن پڑھتا تھا۔ ہمیں پیغام دیے کہ دیکھو قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہے، آپ اپنے گھروں میں قرآن بند رکھتے ہو، بہنیں مائیں تھوڑا غور کریں، قرآن کی بددعا کرے گا، گھر میں بے برکتی آ جائے گی، آپ نمازیں چھوڑ رہے ہو، قرآن کو بند رکھے ہو۔ مولا حسین علیہ السلام کا پیغام دیکھو، ان سید زادیوں کی زندگی کو دیکھو، ایک لاش کو انہوں نے جب مولا حسین علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے لا کر ان کے سامنے ڈالے، 70 سے زیادہ لاشیں، کتنا انہوں نے اپنے آپ کو صبر کے ساتھ روکا ہوگا۔ مولا حسین علیہ السلام نے کہا آواز نہیں آنی ہے باہر، نوحہ نہ کرو، اپنے سروں سے چادریں نہ اتارو۔ سہار میں بھی انہوں نے اپنی چادریں نہیں کھینچی، سینے پہ ہاتھ نہیں مارا، آوازیں اونچی نہیں کی، آوازوں کو دبا دیا، آنسو پی گئے، غم کے آنسو نکلتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، مولا اگر تو راضی ہے تو ہم بھی راضی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ پیغام دیا، گھروں میں بند نہ رکھو، نماز کی پابندی کرو، نماز نہ چھوڑو، کیونکہ نماز تمہارے گھروں میں برکت لاتی ہے، نماز حیائی بدکاری سے تمہیں روکتی ہے، گناہوں سے بچاتی ہے۔ ہم جان بوجھ کے اللہ کی عبادت کرنا چھوڑیں گے، تلاوت قرآن چھوڑیں گے، اہل بیت کی محبت سے دور ہوں گے تو ہماری زندگی میں کہاں سے چین و سکون ملے گا؟ بڑا غور کرو، اپنی دنیا، اپنی اولاد، اپنے بیوی بچے، اس میں کب تک ڈوبے رہیں گے؟ یہ تو نعمت ہے، اس کی قدر کرو، ان کے لیے تم اللہ کی عبادت نہ چھوڑو، تلاوت قرآن نہ چھوڑو، کیونکہ اس دنیا میں ہمیں چھوڑنا ہے، قبر میں ہمیں بھی جانا ہے۔ اگر قبر اندھیری کوٹڑی ہو گئی، عذاب قبر شروع ہو گیا تو یاد رکھو یہاں بھی رسوا وہاں بھی رسوا ہوں گے۔ چند دنوں کی خواہشات کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہ کرو۔ تو مولا حسین علیہ السلام کی شان میں اس طرح لکھتے ہیں، اے کرب و بلا والو تم سے ہے سکون دل کا، اب خون کے آنسوں سے بس پیاس بجھانی ہے، روتی ہے میری آنکھیں حسنین کے ماتم میں دل میں تڑپتا ہوں، یہ کیسی کہانی ہے، میں دل میں تڑپتا ہوں، یہ کیسی کہانی ہے، منصور نظر مجھ کو ہوں گے تو وہی ہوں گے، کربل میں لٹی جن کی بےتاب جوانی ہے۔ مولا حسین علیہ السلام سے کہتے ہیں، امام حسن علیہ السلام جوان ہے، ابھی شادی ہوئی، مہندی بھی ٹھیک نہیں، اے بابا جان، اے چچا آپ اٹھ جائیے، آپ نہ جائیے، میں پہلے جاؤں گا، آپ سے پہلے میں ان دشمنوں کے ساتھ لڑوں گا۔ گئے 16 دشمنوں کے سر کاٹے، جیسے تلوار چلتی سر کٹ جاتے، پھر واپس آتے ہیں چچا مولا حسین علیہ السلام چند قطرے پانی اگر مل جائے تو ایک ساری
رسوا کر دوں گا۔ پھر گئے واپس، تلوار چلتی رہی، سب گھبرا گئے۔ یہ تو مولا علی مشکل کشا کے پوتے ہیں، ان سے ہم لڑ نہیں سکتے۔ پھر وہ سارے اطراف سے تیر چلا، آس پاس سے تیروں سے نیزوں سے باہر زمین پہ نیچے گرتے ہیں۔ چچا پکارتے علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ پھر ان کی لاش کو مولا حسین لے کر آتے، ہاتھوں کی مہندی تک نہیں مٹی تھی۔ انہوں نے چچا کو جانے سے روکا ہے، چچا میں آپ مت جائیے، میں پہلے دشمنوں کے آگے جاؤں گا۔ کس طرح ان کے دلوں کو سوارا تھا، سید ساریوں نے یہ سوچا۔ ان کے سروں کو اس دین کے خاطر انہوں نے اللہ کی راہ میں کٹا دیا اور ہمیں پیغام دیا، تم بھی ثابت قدم رہو، قدم پیچھے نہ ہٹاؤ۔ اس میں وہ پیغام ہے، منصور نظر مجھ کو ہوں گے تو وہی ہوں گے، کربل میں لوٹی جن کی بےتاب جوانی ہے، آراب ضروری ہے دونوں کا کہ اب لب پر شبیر کا گزارا کہانی ہے۔ ان کی یاد، ان کا ذکر کرنا ہو تو باوصول رہے، کیونکہ یہی غم، یہی آرزو ہونے کی محبت ہماری کامیابی ہے۔ ہمارے پاس اچھے، ہمارے پاس ایسے سجدے نہیں ہے جو صحابہ کرتے تھے، ہمارے پاس وہ تقویٰ نہیں جو اولیاء کے اندر تھا، جو صحابہ کے اندر تھا۔ ہم تو گنہگار ہیں، کبھی سچ بولتے ہیں تو کبھی جھوٹ، کبھی نماز پوری کی تو کبھی نماز چھوٹ گئی، کبھی کسی نے ماں باپ کو ستایا ہے، کبھی گھروں میں ماں باپ کو ناراض کیے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ جھگڑے کیے ہیں۔ ہمارے اندر اتنا تقویٰ نہیں ہے، تو ہماری کامیابی انہی کے غم میں رونے سے، انہی کی یاد میں فاتحہ خوانی ذکر کرتے ہیں، کھلاتے ہیں، یہی ایک ذریعہ بن جائے کہ اگر مولا حسین کہتے ہیں لا یہ گنہگار کا ہوگا، مگر میری محبت میں، شہدائے کربلا کی محبت میں، جس طرح ہم پیاسے رہ کر پانی پلائے، بھوکوں کو کھلائے، ہماری یاد میں انہوں نے شربتیں پلائی اور آپس میں کھانا کھلائے، ہمیں یاد کیے، فاتحہ خوانی کیے، یہ ہمارے لیے ذریعہ بن جائے۔ اسی لیے ہم ان کی یاد میں محفلیں سجاتے ہیں۔ تو اس طرح فرماتے ہیں کہ آداب ضروری ہے دونوں کا کہ اب لب پر شبیر کا افسانہ، شبیر کی کہانی ہے۔ دن رات نبھائیں گے یہ تازیہ یادوں کی نشانی ہے، جو علم لگائے ہیں سامنے نشان میں کہ مولا حسین علیہ السلام ان کے نام ہے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ نہیں دیا یزید کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ مانگا تھا، میری بات مان لو، میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو، یعنی میرے ایگریمنٹ پہ مجھے بادشاہ مان لو، میں تمہیں گورنر بنا دوں گا، پورے ایک اسٹیٹ کا تمہیں بڑا گورنر بنا دوں گا، سی ایم بنا دوں گا، وہاں کی بادشاہی دے دوں گا۔ مولا حسین تو دیکھ چکے تھے، شرابی تھا، زانی تھا، حرامی تھا، بے نمازی تھا، اس کے ہاتھ پہ کیسا بیٹھ کر وہ وہاں بیٹھنے کے لائق نہیں تھا۔ مولا حسین انکار کر دیا علیہ السلام، تو اسے ڈر ہوا، مولا حسین علیہ السلام کے پیچھے سارے بیعت کرنے گئے۔ کوفہ میں 40,000 لوگ تیار ہوئے
اب اس کو حکومت جانے کا خطرہ تھا تو اس نے مولا حسین علیہ السلام پر زور ڈالا کہ پہلے ان کی بیعت لو۔ جب مدینے سے مجبور ہو کر مولا حسین علیہ السلام کو نکلے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روتے، گنبد خضرا مزار پاک پہ روتے، یا رسول اللہ آپ مجھے گلیوں کے کھانے پر لے کر پھرتے تھے، آپ کی پشت پر میں سوار ہوتا تھا، میں اگر آ جاؤں تو ممبر سے آپ اتر جاتے تھے، آج مدینے میں میری زندگی بند ہو گئی ہے یا رسول اللہ۔ وہاں سے مجبور نکلتے، بیٹیاں ہیں، سید ساریاں ہیں، بہن ہیں، لے کر نکلتے ہیں۔ وہ جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، ان کے پاس کیا تھا؟ ساز و سامان بھی نہ تھا، صرف ایک تلواریں، دو تلواریں تھی۔ مولا حسین علیہ السلام نے بار بار پیغام دیے کہ صرف تم ہماری یاد کر کے، غم کر کے عمل نہ چھوڑ دو، آپ کو میرے پیغام میں چلنا ہے۔ آپ گھروں میں ہو، باہر ہو، عورتیں ہو، مرد ہو، جہاں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خاطر ہم نے اپنا سر دیا، مگر اس غدار کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا۔ شاہ حسین، بادشاہ حسین، حسین شاہ ہیں، حسین بادشاہ ہیں، اس کا پوتے شاہ امام حسین علیہ السلام، انہی کا بڑا سیکھا، اور بادشاہ بھی وہی تھے دین کے اندر۔ یہ خواجہ غریب نواز نے خود فرمایا بھائی، حسین علیہ السلام شاہ ہیں، بادشاہ ہیں۔ حسین علیہ السلام خود دین بن کر کھڑے تھے، کیونکہ وہاں شراب بھی تھی، زنا بھی تھا، وہ ظالم بے نمازی بھی تھا۔ حسین علیہ السلام اہل بیت سے ہیں، دین بن کر کھڑے ہو گئے۔ دین حسین، دین بنا حسین، دین کی بنا بھی امام حسین علیہ السلام ہے۔ سردار نگار سر دیتے ہیں لیکن دست در دست یزید، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے، وہ ہاتھ آج بلند ہے۔ وہی تو قلم لگائے ہیں جن میں بندے تن پاک کے نام ہیں، علی مولا مشکل کشا، ماں خاتون جنت علیہ السلام کا ودیعہ، اور امام حسن، امام حسین علیہ السلام، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں۔ یہ بندے تن پاک کے نام، یہ 5 تن جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کالی کملی میں آئے تو یہ پنجتن پاک کہلائے، یعنی 5 تن یہ پاک ہے۔ جنت میں اللہ پاک نے ان کا خاص نام عطا کیا جو پہلے کسی کو عطا نہیں کیا۔ یہ ایک نور سے بنے ہوئے ہیں، خاص نور سے۔ یہ علم، یہ تازیہ داری انہی کی یادوں کی نشانی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں ہم پر سے وفا یونی دن رات نبھائیں گے، یادوں کی نشانی ہے، ہم ان کی یاد دن رات فاتحہ خوانی کے ذریعے کریں گے۔ نمازوں کی پابندی، 5 وقت کی نماز، اپنے جسم پہ غور کرو، اللہ نے انگلیاں میں 5 دی، ہاتھوں میں بھی ایک ہاتھ میں دیکھو 5، پھر ایک ہاتھ میں دیکھو 5، پیروں میں دیکھو 5، پنجتن پنجتن پنجتن۔ آپ کے عناصر دیکھو، چمڑا ہے، گوشت ہے، خون ہے، ہڈی ہے، خود ہے، پنجتن، پورے عناصر 5 5 5۔ تو اللہ پاک نے آپ کو اشارہ دیا کہ پنجتن کا جو راز ہے یہ اللہ پاک نے ظاہر کیا، نمازیں بھی 5 وقت کی، پنجتن پاک۔ خلیفہ 4 پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء، جن کے ذریعے 4 خلیفہ ہیں۔ تو ہمیں اشارہ ہے کہ ہمیں اصل میں زندگی کس طرح کرنا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے ساتھ وفائے دو، اپنی جان دو، مگر اس دین کو مت لٹنے دو۔ نحمدہ صلی علی رسول النبی الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین ما عند مستقر فیہما لن تضلوا من بعدہ احدہما کتاب اللہ۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعترته
فرماتے ہیں اس حدیث کا ترجمہ ہے انی تاریخ کی مستقل میں تمہارے درمیان چھوڑ جا رہا ہوں اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ وہ کون سی؟ احدہما کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے قرآن پاک، پہلی کوسی اللہ کی کتاب جس میں پیغام ہے تمہیں، سارے انبیاء کا ذکر ہے، اس دنیا کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے، صحابہ کا ذکر ہے، بیوی بچوں کا ذکر ہے، تمہیں زندگی کس طرح کرنی ہے، ماں باپ کیا ہے، بھائی کیا ہے، بہنیں کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، قیامت کیا ہے، دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، یہ سارا ذکر اللہ کے کلام میں ہے۔ احدہما کتاب اللہ، ایک اللہ کا قرآن، دوسرا وعدتی اہل بیتہ، میری اہل بیت سے عطرت کرو، محبت کے ساتھ عطرت کے معنی جس طرح مچھلی پانی سے جدا ہو کر تڑپتی ہے، اس طرح اہل بیت سے اگر تم دور ہو جائے تو تڑپتے رہو ان کی محبت میں، شہدائے کربلا کی محبت میں، صرف نماز عبادت اگر میرے اہل بیت سے دور ہو جاؤ گے تمہاری نمازیں تمہارے ہر چیز میں جنت میں لے جا سکتے ہیں، کیونکہ جنت کے نوجوانوں کی سردار امام حسن حسین علیہ السلام ہے، اگر وہ اجازت نہ دے تو جنت کے اندر جا بھی نہیں سکتے۔ ماں خاتون جنت تمام عورتوں کی جنتیوں کی سردار ہیں، اگر وہ اجازت نہ دے تو مولا حسین علیہ السلام سے نسبت نہیں رکھنے والے جنت میں جا بھی نہیں سکتے۔ تمام اماموں کے امام مولا علی مشکل کشا، تمام ولیوں کے سردار، اگر وہ نہ اجازت دے تو جنت میں کوئی جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا علی کا ہے وہ میرا ہے، جو میری بیٹی خاتون جنت کا ہے وہ میرا ہے، جو میرا حسین علیہ السلام کا ہے، میرے حسن کا ہے وہ میرا ہے۔ اس لیے یہ محرم میں ہم اس طرح فاتحہ خوانی بیان کے ذریعے پھرانے کے ذریعے یا گھروں میں جو ہے 10 دن واقعات سنا کر شربت بنا کر 10 محرم کو روزہ رکھ کر ہم بھی پیاسے رہ کر 11 کو یا تو 9 10 کو ہم روزے رہ کر اللہ کی بار ہمیں دعا کرتے ہیں، کیونکہ 10 محرم کا روزہ جو ہے 2 سال کے گناہوں کو مٹا ہے۔ 10 محرم کا روزہ 1000 حج کے برابر ہے ثواب، 10 محرم کا روزہ 1000 عمروں کے برابر۔ کیوں یہ 10 کا حساب کیا ہے محرم کا؟ جس دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوا، اسی دن ابراہیم علیہ السلام تولد ہوئے، اسی دن موسیٰ علیہ السلام سمندر سے جو فرعون نے ان کو پیچھا کیا، اللہ نے سمندر میں راستہ دیا، اس کے فتنوں سے باہر آیا اور سمندر میں وہ دھس کر پناہ ہو گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کو آسمان پر اٹھایا جاتا، داؤد علیہ السلام ایوب علیہ السلام کی جو تکلیف باہر بھی وہ اسی دن 10 دن سے انہوں نے اس بیماری سے باہر آئے، اور نوح علیہ السلام کی جو مشکی تھی دوسری پہاڑ سے ٹکرائی وہ بھی 10 دن کا محرم کے 10 دن۔ مولا حسین علیہ السلام کو 9 تاریخ کو کہا گیا آ جاؤ میدان میں، مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا جنت کے نوجوان کے سردار کو امام حسن حسین علیہ السلام ہم ہیں، تم ہم سے جنگ کر کے ہم کو قتل کر کے کیا تم کامیاب ہو جاؤ گے؟ تو ظالموں نے نہیں سمجھا، یہ باتیں چھوڑو، ہمیں اوپر سے حکم ہے جنگ کے لیے آ جاؤ، کیونکہ حکومت کا نشہ ان کے اندر بس گیا، اندھے بن چکے تھے۔ مولا حسین سے کہا گیا چلو ان کو نہیں کل جائیں گے، کیونکہ حکم تھا کہ 10 محرم کو ہی مولا حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے۔ اسی طرح وہ 10 محرم کے دن مولا حسین علیہ السلام
پیارا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے خاطر، اس دین کے خاطر اپنا سر دے دیں۔ تو پیارے ناظرین اکرام، ہم یہ پیغام دیا پیارا صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھو میرے آگے رکھ دیا ہے جو اس دین کے خاطر ثابت قدم ہے۔ قرآن میں آپ سورہ والعصر پڑھے ہوں گے، اللہ نے اس میں ہمیں پیغام دیا والعصر ان الانسان لفی خسر، اے انسان تو خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، ایمان لے کر آؤ، الا الذین آمنوا، ایمان لے کر آؤ تو اس خسارے سے بچو گے۔ تم خسارے میں ہو، دنیا میں فتنے میں ہو، شیطان کے فتنے میں ہو، نفس کے فتنے میں ہو، اب اس سے اگر تم بچنا ہے تو پیارے نبی کے پیغام پہ آ جاؤ، اللہ کے حکموں پہ آ جاؤ، قرآن و عمل کے ساتھ آ جاؤ، الا الذین آمنوا، ایمان لے کر آؤ۔ ایمان لے کر آنے کے بعد اگر اس کو بچانا ہے وتواصوا بالحق، اس پر قائم رہو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، ہمیشہ سچ بولنا، دھوکہ نہیں دینا، نماز کا ادب کرنا، ان کے آگے آنے نہ تمہارا پیشہ پاک نہ اٹھایا۔ انہوں نے تمہارے زندگی کی خواہشوں کو کیا ہے، انہوں نے تمہارے خاطر اپنا خون پسینہ بہایا ہے۔ اکثر دیکھتے ہیں جوان بچے ماں باپ کو رلاتے ہیں، ستاتے ہیں، ماں باپ کو غم میں مبتلا کر دیتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں۔ میں نے کیا خواب ان سے سجائے تھے، کتنی امید رکھ کر میں نے انہیں پالا تھا، آج میرے بچوں کے آگے مجھے ڈرنا ہے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ماں باپ بچوں کے آگے کچھ کہنے کے لیے ڈرے تو یہ خیانت ہے ان کے لیے۔ غلام بن کے اگر ماں باپ کھڑے ہو جائیں بچوں کے آگے، میں بول دوں تو کیا میرے گھر کا خرچہ چلائے گا نہیں چلائے گا، یا مجھے کچھ نہ کچھ مجھے کہہ دے گا۔ اگر ماں باپ کے اندر ڈر آ جائے سمجھو، وہ ماں باپ غلام بن کر اگر بچوں کے آگے کھڑے جائیں تو وہ خیانت ہے ان کے لیے، وہ بچوں کی بربادی ہے، کیونکہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، جن کو محبت سے دینا ایک مقبول حج کا ثواب ہے، خوش نصیب ہے وہ جن کے سروں پر ماں باپ ہے۔ صرف آپ یہ ایک بار صرف نظر اٹھا کے دیکھیں تو ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ عزت کرو اپنے ماں باپ کی۔ اگر ماں باپ سے آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے پیر پکڑو، معافی مانگو، ان کے آگے اف نہ کرو، یہ بڑی نعمتیں ہیں۔ اگر یہ ناراض ہو جائیں تو تمہارے حج، تمہارے عمرہ، تمہارے نیکیاں، تمہاری مسجدیں بنانا، تمہاری نمازیں تہجد تو نہیں بچا سکتی جہنم میں جانے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، میں یتیم ہوں، میری ماں نہیں 6 سال کی تھا، میری ماں دنیا سے رخصت کر گئے، مجھے آمینہ سے اللہ تعالیٰ نے، میں شام کی نماز میں امامت میں کھڑا ہوتا، میری والدہ بی بی آمینہ سلام اللہ علیہا دروازہ کھول کے پکارتے بیٹے محمد، تو میں نماز چھوڑ کے چلا جاتا۔ ماں کا کہا، باپ کو کہا باپ جنت کا دروازہ ہے، اگر یہ ناراض ہو گیا تو تم جنت میں جا نہیں سکتے۔ آج کتنے باپ بچوں سے ڈرتے ہیں، کئی بچے تو باپ کا گریبان پکڑ لیتے ہیں، کئی بچے تو اپنی ماں کو لاتوں سے مارتے ہیں، زبان چلاتے ہیں۔ قسم ہے اللہ کی وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے اگر ماں باپ کو رلائیں۔ اللہ نے موقع دیا ہے جتنی ہو سکے ماں باپ کی خدمت کرو، دعائیں۔ یہ زندگی ماں باپ نے دی ہے، جوانی ماں باپ نے دی ہے، ہمارے بدن کا ایک خطرہ میرے ماں باپ نے دی ہے، ان کی قدر کرو، دعائیں دو۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام ہے، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں اتفرقا، یہ قرآن اور میری اہل بیت کے ساتھ عبرت کر دو، ان کی محبت میں نہیں اتفرقا، ان میں آپس میں کوئی جدائی نہیں ہے، کوئی جدائی نہیں، یہ قرآن سے جدا نہیں ہے،
کیا ہے؟ اس لیے صرف تم قرآن کی پکڑ لو کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ چلتا پھرتا قرآن میرے اہل بیت ہیں، اللہ والوں کی صحبت کرو۔ صرف قرآن ہاتھ میں ہوگا تو بہک جائیں گے، اپنی منمانی ہوگی۔ شیطان کو تم جانتے ہو، دل کا فرشتہ کتنی عبادت کیا، مگر اس کے تکبر نے اسے کیا کیا؟ شیطان کر دیا، ابلیس کر دیا، مردود کر دیا۔ فرشتوں کے سردار کی عبادت اللہ نہیں دیتا، اس کے عقل کو اللہ نے پسند نہیں کیا، نکال کے پھینک دیا، جا تم مردود ہے۔ آگ کی خصلت کیا ہے؟ اوپر جانے کی، مٹی کی خصلت نیچے رہنے کی۔ آگ اوپر جاتی ہے، اس نے کہا میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنی ہے۔ منہا خلقناکم، اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیے، تم مٹی سے بنے ہو، لیکن اس کے آگے جو اللہ نے اس کے تکبر کو پسند نہیں کیا، تو اللہ ہمیں یہ فرماتا ہے کہ اکڑ کرنا چاہیے، تکبر ہی نہ کرے۔ من تکبر مذہب اللہ قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو تکبر کرے گا اسے اللہ دنیا میں انہی کے نزدیک ذلیل کرے گا، اور اس فرشتوں کے سردار کو دیکھو قیامت تک کے لیے ہمارے اندر تکبر آ گئی، اولیاء کے آگے، ماں باپ کے آگے، بزرگوں کے آگے یاد رکھو اللہ دیتا بھی ہے، چھینتا بھی ہے۔ یہ زندگی اس نے دی ہے، پل میں ایک درد آیا تو انسان موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے، ورنہ سسک کر کوئی بیماری کی وجہ سے گھر میں پڑا رہتا ہے، سب لعنت کرتے ہیں، پھر نہ اللہ چھینتا بھی ہے، دیتا بھی۔ اس لیے ہمارے اندر عاجزی ہو، تکبری نہ آئے، زندگی میں انسان رسوا ہو کر، ذلیل ہو کر دنیا سے نہیں جانا۔ ہمارا جنازہ اگر اٹھے تو چار لوگ تعریف کریں، نیک انسان تھا، نمازی تھا، ماں باپ کے ساتھ حسن اخلاق سے تھا، ہمارے سے میٹھے بول بولتا تھا۔ تو ہمیں اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ کا شکر تو ادا کرنا ہے۔ اللہ نے آنکھ دی، اندھے سے پوچھو آنکھ کی قیمت کیا ہے، ہمیں اللہ نے پیر دی ہے، لگنے سے پوچھو کہ پیر کی قیمت کیا ہے، کان صحیح سلامت دی ہمیں، بہرے سے پوچھو کان کی قیمت کیا ہے، زبان اللہ نے ہمیں سلامت دی جس سے ہم بولتے ہیں، اپنی جائز جو بھی مقصد ہیں پورا کرتے ہیں۔ گونگے سے پوچھو کہ زبان کی قیمت کیا ہے۔ اس سارے جسم میں اللہ نے ہمیں نعمتوں کو صحیح سلامت بنایا کہ اس کا شکریہ ادا نہیں کریں گے؟ کیا اس کے سجدے نہیں کریں گے؟ کیا اس کی راہ میں ہمیں اپنے وقتوں کو قربانی نہیں کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم ہو کر پیٹ کو پتھر باندھے، پتھروں کی مار کھائے، گھر میں 2 مہینے چولہے نہیں جلے، کھجور میں زندگی گزارے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیغام دیا، اے میری امت دیکھو میں نے آپ کے لیے اپنے پیٹ کو پتھر باندھا ہے، میں چاہتا تو اللہ کا عذاب اتر جاتا، نہیں میری امت، یہ میری امت ہے، میں ان کو بدلنے کے لیے آیا ہوں، عذاب اٹھانے کے لیے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگیوں کو بدل دی۔ طائف کے درمیان 7 کلومیٹر تک پتھروں سے مارا گیا تھا، جسم خون سے لہو لہان، پیروں میں آ کر جوتیوں میں جم جاتا ہے خون، فرشتے اتر جاتے ہیں، اللہ کے نبی آپ حکم دو اس طائف کو پہاڑوں سے پیس دے کے ملا کر، جس طرح چکی میں پیستے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ میں تیرا رسول ہوں، انہیں معلوم نہیں اسی طرح سارا مکہ ایمان میں اسلام میں تبدیل ہونے سے پہلے سارا طائف اسلام میں تبدیل ہو گیا۔ تو اللہ کا شکر ادا کرے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اللہ سے مانگے، حتی یرد علی الحوض، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں یتفرقا، میرے اہل بیت قرآن جدا نہیں ہے، ان کو جدا نہ سمجھو، ان کے قریب رہو، اگر تم تنہا ہو جاؤ عالم ہو کر بھی، حافظ ہو کر
سے میری اہل بیت سے محبت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہہ دو بندوں سے میری اہل بیت سے محبت کرو۔ کون ہے اہل بیت؟ مولا حسین علیہ السلام، ماں خاتون جنت سلام اللہ علیہا، امام حسن علیہ السلام، غوث پاک خواجہ غریب نواز، یہ سب اہل بیت ہیں جن سے سلسلہ ہم تک آیا ہے۔ اس لیے ان کو ہمیں اپنانا ہے، ان کے قدموں میں رہنا ہے، ان کے آگے ہم کبھی تھوڑا برابر بھی اکڑ نہیں کرنا ہے۔ اس لیے سیدوں کے آگے اپنی زبانیں نہ چلاؤ۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتا دوں، وقت کے امام احمد رضا فاضل بریلوی جن کا ڈنک آج سنیت میں بجتا ہے، جن کو احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، امام تھے، دبدبا تھا، ان کو پالکی میں 4 لوگ لے کر جا رہے ہیں، سید کی خوشبو آ گئی، یہ تو خان تھے، پٹھان تھے، پالکی سے کود دی، پریشان تھے، غریب تھے، کود دیے پالکی سے، سید کی خوشبو آ رہی ہے، کون ہے پتا؟ میرے نبی کے گھرانے والا کون ہے بتاؤ؟ میرے سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی، میں پالکی میں تھا اور سید کے کھانے پہ میں تھا، اللہ معاف کرے۔ چاروں سے پوچھنے کوئی نہیں آواز کرتا، بار بار پوچھتے سید کون ہے بتا دو، ورنہ میں اللہ کے نبی کے آگے چہرہ کیا دکھاؤں گا؟ یہاں تو زندگی گزر جائے گی، روز حشر میں کیا چہرہ دکھاؤں گا؟ ایک سید سارے سامنے آئے، میں سید تو غریب ہوں اس لیے میں پالکی دھوتا ہوں۔ امام رونے لگے احمد رضا فاضل بریلوی اور کہنے لگے اب تم پالکی میں بیٹھو، واپس چلو، میں تمہیں میرے کھانے پہ لاؤں گا، ورنہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے منہ کیا دکھاؤں گا؟ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس سید زادے کو بٹھا کر کے پالکی میں اپنے کھانے پہ ڈالتے، یہ سید زادوں کا ادب۔ اس لیے ادب کرو آل نبی کا، ورنہ ہماری نمازیں حج بھی برباد ہو جائیں گی۔ سیدوں کے آگے ادب کرو، آل نبی، غوث پاک غریب نواز کی اولاد کا ادب کرو، تکبر نہ کرو۔ وہ عالم ہو کر بھی بس نہیں پاتا، پریشان ہو کر بھی بس نہیں پاتا، اگر سید سارے آل نبی کے آگے کچھ غلطیاں کر بیٹھے تو ادب کرو۔ اس لیے سید زادوں کو زکات نہیں، صدقہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تم فکرہ زکات نہیں دے سکتے۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اہل بیت میں زکات نہیں، صدقہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں وَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ، اتباع کرو میرے نبی کی، کبھی تم میرے دوست بنو گے۔ تو اہل بیت کے لیے کہا گیا، اہل بیت سے کہا گیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا، میں نے میرے اہل بیت کو اللہ نے فرمایا پاک کر دیا ہے، پاک ہے، مطلب ان کے لیے آیت ہوئی یطہرکم تطہیرا، وہ پاک ہیں، پاک ہیں۔ نماز میں سلام نے اہل بیت کو، اہل نبی کو جوڑ دیا گیا۔ ہم کیا پڑھتے ہیں نماز میں؟ اس وقت نماز ہی ہوتی ہے ہماری التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہم اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ جب تک پیارے نبی پر، پیارے نبی کی آل پر سلام نہیں پڑھتے تمہاری نماز پوری نہیں ہوتی۔ دیکھیں کھانے کے لیے کھٹورا، کھانے کے لیے کھٹورا ہونا، بیٹھنا تو نہیں، تو کھٹورا افضل ہے، کھانا افضل ہے؟ کھانا افضل، کھٹورا افضل؟ کھانا افضل ہے، کھٹورا تو کھانا لینے کے لیے، نماز کھٹورے کی طرح، سلام کھانے کی طرح، تو اللہ پاک نے نماز میں نبی اور نبی کی آل پر سلام رکھ دیا۔ جب تک آپ سلام نہیں پڑھو گے اس وقت تک تمہاری نماز بھی پوری نہیں ہوگی۔ سلام لے کے اہل بیت
ان کا ادب کیا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت یدع علیک الحوض، یہ ایسا آئیں گے حوض کوثر پہ، ایسے ملاپ کے ساتھ آئیں گے، قرآن اور میری اہل بیت جدا نہیں، حوض کوثر کے پاس اسی ملاپ کے ساتھ آئیں گے، اسی ملاپ کے ساتھ آئیں گے. کون؟ میری اہل بیت، قرآن جدا نہیں ہے. تو ہم اہل بیت کے ساتھ جڑنا، قرآن کے ساتھ جڑنا، اللہ والے کے ساتھ جڑنا، قرآن کے ساتھ جڑنا. اس لیے اللہ نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پیر بن جاتا ہوں. اسے اٹھ پڑو گے تو میرے ساتھ پھر کرنا پڑے گا. اللہ پاک صحیح معنوں میں ہم تمام کو اللہ کے دین پر قائم رہنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مولا حسین علیہ السلام شہدائے کربلا کی محبت نے جو مجلس سجی ہے اسے قبول فرمائے. اس میں کوئی کم و بیشیاں کچھ ہو چکی ہوں تو ہم سب کو معاف فرمائے. خاص آج فکر لے کر آپ کو اپنے بچوں کے اندر بھی، ہماری نسلوں کے اندر بھی پاکیزہ زندگی ہم کو زندہ کرنا. ہماری زندگی گزر گئی. اکثر لوگ کیا سوچتے ہیں؟ بچوں کو دیکھتے میری زندگی گزر گئی، میرے بچوں کی زندگی بنانی ہے. کیسے بنائیں گے؟ کھیل کود میں، سینما ڈراموں میں، دنیا کی رنگریلیوں میں، فیشن پرستی میں. اس میں زندگی نہیں سنورتی. قرآن والے عمل سے زندگی سنورتی. یاد رکھیں، بچے کو آپ ولی صفت بنو پھر ڈاکٹر بنو، بچے کو ولی صفت بنو انجینئر بنو، بچے کو آپ ولی صفت بنو لیکچر بنو، بچے کو ولی صفت بنو ٹیچر بنو، بچے کو ولی صفت بنو اسے بزنس مین بنو. اللہ نے مجھے بھی بی ایس سی بی سے کوالیفائڈ بنایا. میں بھی امپورٹ ایکسپورٹ الیکٹرانک گوڈز کا بزنس کرتا تھا. اللہ نے مجھے منتھلی انکم 1.5 لاکھ عطا کیا تھا. مگر تہجد وظائف میرے پیر و مرشد شیخ الاسلام سید محمد مدنی میاں نے جو ہمیں شجرے میں دیا، اس کا پابند رہنا وہ تقوی دنیا کی محبت سے ہمیں کھینچ دیا. لالچ ہمارے اندر نہیں، اللہ پاک اس سے نکال دیا. ایسا وقت بھی آیا کہ پیسہ دے کر آنکھوں میں آنسو آتے، مکان دے کر آنکھوں میں آنسو آتے، دکان دے کر آنکھوں میں آنسو آتے. اللہ سے لگاؤ اگر ہو جائے تو دنیا پھیکی پڑ جاتی ہے. تو بچوں کے اندر وہ جو حل پیدا کرو جن کے دل عرش بنے، بڑے ہونے کے بعد ماں کیا ہے، باپ کیا ہے قدر کریں. آپ کے آگے وہ آنکھیں نہ پھاڑے، زبان نہ چلائیں، وہ سب کے ساتھ حسن اخلاق کی زندگی کریں. کوئی آپ کے اولاد کو دیکھے تو بڑی شان سے کہے کہ ماشاءاللہ یہ کتنا پیارا بولتا ہے، کتنے پیارے اخلاق ہیں، کتنے میٹھے بول ہیں، کس کا بیٹا ہے. اور ماں باپ تو یہ چاہتے ہیں. اگر یہ چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آل نبی کے پیغام پر چلنا ہے. ماں جب دودھ پلاتے ہیں بچے کو باوضو پلائے، درود پڑھتے ہوئے پلائے، اور قرآن گنگناتے ہوئے پڑھائیں. بے وضو ہیں، سینما ڈرامہ سیریلوں میں گانے گاتے گاتے کھانا پکا رہے ہیں، بچوں کے اندر بھی وہی اثر ہوتا ہے. اس لیے ایک فکر کو زندہ کرے. یہاں آنے کا مقصد بھی کیا ہے؟ میرے پیر کی بارگاہ میں میں جا رہا ہوں اس لیے کہ میری دنیا آخرت کو بہتر بنے، میرا باطن بھی روشن ہو، میرا ظاہر بھی روشن ہو. میں گھر میں ہوں یا بازار میں ہوں، میں اللہ والی بن کر رہوں، پردے کے ساتھ زندگی کروں، مجھ پر کسی کی بد نظر نہ پڑے، میرے اندر بے حیائی نہ ہو. مرد بھی یہ تصور کرے کہ رشوت سے زندگی کرے، میری نگاہ ناپاک نہ ہو، میرا دل کبھی ناپاک نہ ہو، میری زندگی کا عمل اللہ کو ناراض کرنے والا نہ ہو. ایسی ہی ہمیں زندگی کرنی ہے.
مگر سچی توبہ کرو. خطا ہو گئی اللہ کی بارگاہ میں روتے رہو، روتے رہو، سچی توبہ کرو. پھر بھی اگر نفس غالب ہوا اللہ کی بارگاہ میں روتے رہو اور اللہ سے ایسا مانگو جس طرح ایک بچہ ماں کے پاس گر گراتا ہے تو ماں اسے دلا کر دیتی ہے. ایک ماں جب دے دیتی ہے تو 70 ماں سے زیادہ محبت کرنے والا بندے کو کیا نہیں دیتا؟ تہجد کے لیے اٹھو، 4 بجے اٹھو، اللہ سے مانگو، فجر پڑھو، مت سو. اگر آپ سو رہے ہیں، بستر پر ہیں، دھوپ آ گئی تو بدنصیب انسان، کیونکہ تحفے لے کر آتے ہیں فرشتے. بندہ سویا ہوا ہے تو تحفے واپس چلے جاتے ہیں. مثال پوسٹ مین آیا لیٹر دینے کو، گھر کا دروازہ بند ہے، واپس چلا گیا. فرشتے روزانہ ہم میں رحمت لا کے پیش کرتے ہیں. اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ بندہ مانگتا نہیں، محنت کرتا ہے، پریشان ہے، گلا کرتا ہے اللہ نے مجھے کیا دیا. ارے اللہ نے سب کچھ دیا ہے، تو ناشکر ہے. کیا تیری آنکھ نہیں، زبان نہیں، ہاتھ پیر سلامت نہیں؟ محنت کر، اس کا اجر اللہ دے گا. ہمارے آنکھوں کے سامنے غریب غریب بچے ریپ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، اچھا کھلا پلا کر پین اڑا کر. ہمارے بچے کیوں ڈر ہیں؟ کیوں مایا اتنا لاڈ باپ کا، ماں کا، بچے ریپ اسٹوڈنٹ نہیں بنتے. تو یہ باتوں کو چھوڑو، بچوں کے اندر وہ جوہر پیدا کرو کہ بچہ ریپ اسٹوڈنٹ بنے، بچہ اچھا بزنس مین بنے، گڈ کوالیفائڈ بنے، مگر ولی صفت بنے، ولی صفت بنے. کوئی دیکھے تو اسے دیکھتا رہے، کوئی اس کے بول سنے تو سنتا رہے. ایک پیغام لے کر ہم سنے، ہمارا چلنا پھرنا قرآن ہو، ہمارا سونا بیٹھنا قرآن ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلے. تبھی جا کر ہمیں پیر کی بارگاہ میں آنا، خواجہ غریب نواز کی نسبت میں آنا، غوث پاک کی نسبت میں آنا، پنجتن پاک کے غلام کہنے کو دعوت جو کب ہوتا ہے؟ جب ہم وفادار بنیں. یاد رکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر جب ہم نماز چھوڑتے ہیں تو ایک پتھر بن کر جا کر پڑتا ہے روح پہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں آج کس نے میری روح پر پتھر مارا. یہ امت جن کے لیے میں نے خون کے آنسو بہائے تھے، جن کو میں نے پیغام دیا تھا پیٹ کو پتھر باندھ کر، میری امت نماز نہ چھوڑنا. آج میری امت نماز چھوڑ دی، آج دھوکہ دی، ڈاکہ ڈالے، ماں باپ کو ستایا، بیوی پر شوہر پہ بیوی نے ظلم کیا. کیا ہے بد اخلاق، بد اخلاق، بد اخلاق. ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بنے، ایک دوسرے کی عزت کرنے والے بنے. کبھی جا کر تمہیں اللہ پسند کرے گا. صرف کھانے پینے پہننے اوڑھنے سے انسان کامل نہیں بنتے. اللہ کی رضا والی زندگی پر ہے، یہ پیغام پر ہے. اللہ پاک مولا حسین علیہ السلام کی اس محفل کو قبول فرمائے. شہداء کربلا کی محبت میں جو ہم نے اس محفل کو سجایا ہے قبول فرمائے. جتنے بھی عاشقین مرید اس میں شامل کو بھی اللہ قبول فرمائے، سب کی خدمت کو قبول فرمائے، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.